راولاکوٹ میں آخر کیا ہو رہا ہے؟ کیا پرامن احتجاج نے مسلح تصادم کی شکل اختیار کر لی ہے؟ پاکستان کے خلاف مبینہ نئی سازش کیسے بے نقاب ہوئی؟ ایک صحافی کے دعوے نے کون سے نئے سوالات کھڑے کر دیے اور سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کے پیچھے حقیقت آخر کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں انہی 4 بڑی خبروں پر تفصیل سے بات چیت کریں گے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر ناظرین، راولاکوٹ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت، راولاکوٹ کی صورتحال سے متعلق سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق اب یہ معاملہ صرف پرامن احتجاج تک محدود نہیں رہا، بلکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلح عناصر نے صورتحال پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اور یہ جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو پرامن مظاہرین اور مسلح شدت پسندوں کے درمیان فرق واضح کر چکا ہے، جبکہ دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج کے مسلح عناصر بھی ہجوم میں شامل ہو کر اس کی قیادت کر رہے تھے۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ مسلح عناصر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر براہ راست فائرنگ کر رہے تھے اور خودکار ہتھیار جن میں امریکی ساختہ M4 رائفلیں بھی شامل ہیں یہ بھی استعمال کی گئی ہیں۔ موجودہ صورتحال کو اب پرامن احتجاج قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک مسلح تصادم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو عناصر ریاستی اہلکاروں پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں ان سے قانون کے مطابق مسلح شدت پسندوں کی طرح نمٹا جائے گا اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پرامن احتجاج میں شریک افراد سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر مسلح عناصر سے خود کو الگ کریں اور علاقہ چھوڑ دیں، جبکہ خواتین، بچوں اور دیگر شہریوں سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے نکل جائیں۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی مسلح گروہ کو راولاکوٹ کے امن کو یرغمال بنانے یا عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید بتایا گیا کہ رینجرز اور پولیس کے اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جبکہ متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جو صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ حکومت کے مطابق ناظرین، ریاست نے اب تک انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ دس از دا فرسٹ پرائیورٹی۔ اس کے ساتھ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر چلنے والی گمراہ کن مہمات پر یقین نہ کریں، بلکہ صرف مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف اپنے دفاع اور عوام کے تحفظ کے لیے کارروائی کر رہے ہیں، جبکہ برآمد ہونے والے خودکار ہتھیار اس بات کا ثبوت ہیں کہ معاملہ محض پرامن احتجاج نہیں رہا۔ ناظرین، تشدد میں حصہ لینے کے لیے باہر سے افراد کو راولاکوٹ میں لایا گیا، یہ بھی مبینہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جبکہ تربیت یافتہ مسلح عناصر کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سب سے پہلے منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا۔ حکومت نے ناظرین واضح کیا کہ اگر کسی نے راولاکوٹ پر قبضے یا ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو اسے فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں یا عوامی امن کو خراب کرنے میں ملوث ہر فرد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دوسری بڑی خبر کی طرف ناظرین آتے ہیں۔ معروف تحقیقاتی صحافی فخر دورانی، انہوں نے پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف مبینہ سازش سے متعلق بڑا ایک اہم انکشافات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ غیر ملکی رابطہ کاروں سے ہونے والی جو گفتگو ہے وہ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کر دی۔ ایک غیر ملکی انٹیلیجنس نیٹ ورک نے انہیں بیرون ملک سے تیار شدہ مضامین پاکستانی اخبارات میں شائع کروانے کی پیشکش کی اور ہر مضمون کے بدلے 70,000 روپے دینے کی پیشکش ہوئی، اور اگر ریاستی کارروائی کا خطرہ پیدا ہو تو بیرون ملک منتقل کرنے کی ضمانت بھی دی گئی۔ آپ ایکس پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ فخر دورانی کے مطابق ایک خاتون نے خود کو دبئی کی ایک پبلک ریلیشنز ایجنسی کی نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے عسکری قیادت، SIFC اور پاک چین تعلقات جیسے حساس موضوعات پر تیار شدہ مضامین شائع کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹل اور کرپٹو ادائیگیوں کے ذریعے 1,03,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے، جبکہ بظاہر UK نمبر سے آنے والی رقم دراصل سندھ کے ایک دور دراز علاقے سے بھیجی گئی تھی۔ دعویٰ کیا گیا کہ نیٹ ورک نے عسکری قیادت اور معاشی صورتحال پر تنقید پر مبنی 3 مضامین فراہم کیے اور مخصوص سیاسی رہنماؤں کے نام شامل کرنے کے لیے ترمیم کا بھی مطالبہ کیا۔ فخر دورانی کے مطابق ان سے پاک افغان سرحد اور سرکاری اداروں سے متعلق ایسی معلومات بھی طلب کی گئی جو ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابتدا ہی سے اپنے ادارے کے ایڈیٹوریل بورڈ اور متعلقہ حکومتی اداروں کو اس معاملے سے آگاہ رکھا۔
مزید بتایا گیا کہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی سے ممکنہ تعلق کے خدشے کے باعث انہوں نے رابطے جاری رکھے تاکہ پورے نیٹ ورک تک پہنچا جا سکے۔ بعد ازاں انہیں فی مضمون 1,70,000 روپے اور 1 ہفتے کے اندر اہل خانہ کے لیے یورپی ویزوں کی ضمانت بھی دی گئی۔ فخر دورانی کے مطابق رابطہ کار نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس نے پیگاسس اسپائی ویئر اسکینڈل میں ایک چھوٹا کردار ادا کیا تھا، تاہم اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پھر دعویٰ کیا گیا کہ رابطہ کار جعلی پی آر فرم، فیس بک، واٹس ایپ، UK نمبرز اور کرپٹو کرنسی والیٹس کے ذریعے اپنی شناخت اور مالی ذرائع چھپا رہے تھے۔ فخر دورانی کے مطابق ان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ DW، فرانس 24 اور دی سن جیسے غیر ملکی میڈیا اداروں کے لیے پاکستان میں راستہ ہموار کرے تاکہ پاکستان مخالف بیانیہ فروغ دیا جا سکے۔ ان کے مطابق انہوں نے جو آڈیو کلپس جاری کی وہ پاکستان مخالف ایجنڈے کے لیے پاکستانی میڈیا کو استعمال کرنے کی مبینہ کوششوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ اسی تناظر میں ناظرین انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ تمام سرگرمیاں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے عزائم کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ 2020 کے ڈس انفو لیب انکشافات کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا گیا۔ آخر میں کہا گیا کہ جب تک فخر دورانی جیسے صحافی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے موجود ہیں، پاکستان مخالف ایسی کوششیں ناکام ہوتی رہیں گی۔ Now let's come towards the third news۔ تیسری بڑی خبر، آزاد کشمیر کے ایک صحافی شبیر ڈار نے اپنے ایک صحافی دوست کے حوالے سے راولکوٹ کے حالیہ دورے کا ایک بڑا اہم مشاہدہ تھا وہ شیئر کیا۔ ان کے مطابق ان کے صحافی دوست تقریباً 1 سے 2 ہفتے قبل 4 سے 5 روز راولکوٹ میں مقیم رہے، جہاں انہوں نے دھرنے کے شرکاء، مقامی شہریوں، سیاسی شخصیات اور انتظامیہ سے گفتگو کی۔ ان کے بقول دھرنے کے اطراف اور داخلی راستوں پر مسلح افراد موجود تھے جن کا حلیہ مقامی کشمیریوں سے مختلف تھا اور وہ مسلسل دھرنے کے رضاکاروں کے ساتھ موجود تھے۔ جب ان مسلح افراد سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ دھرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بعد میں یہی سوال دھرنے کی قیادت سے کیا گیا تو جواب ملا کہ ہم ان افراد کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، لیکن اگر وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس مشاہدے کے بعد سوال اٹھایا گیا کہ اگر تحریک مکمل طور پر پرامن ہے تو وہاں مسلح افراد کیوں موجود تھے، اور اگر وہ مقامی کشمیری بھی نہیں تھے تو انہیں دھرنے والوں کی حفاظت کا اختیار یہ کس نے دیا؟ شبیر ڈار کے مطابق یہ ایسے سوالات ہیں جن کے واضح جواب عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ اب آتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر آپ دیکھ سکتے ہوں گے، ہمارے ساتھ تصویر اس وقت ونڈو کے اوپر چل رہی ہوگی۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی لاشوں کی تصاویر کے ذریعے ایک بیانیہ بنا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ سروس اگر بند ہے تو یہ تصویر کہاں سے آئی بھائی؟ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر واقعی موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل تھی تو پھر تصاویر، ویڈیوز یہ سوشل میڈیا تک کیسے پہنچ رہی ہیں؟ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تصاویر یہ تیار کی گئی ہیں، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، لیکن گاڑی کے رجسٹریشن پلیٹ تبدیل کرنا شاید یہ بھول گئے۔ رنگ تو بدل دیا گیا مگر نمبر مختلف رہ گیا، جسے اس دعوے کے مطابق جھوٹ کا ثبوت ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ بالکل کلیئرلی آپ یہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ خیر یہ ناظرین اب تک کی تفصیلات تھی، 4 بڑی خبریں تھیں آپ تک ہم نے پہنچائی۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔